ابا یہ تو کیسے گھر میں لے آیا ہے ہمیں؟ اس کمرے کی تو پوری چھت گری پڑی ہے۔ میں تشویش سے اس 5 کمرے والے مکان کو دیکھ رہی تھی جس میں سے 2 کمرے ٹوٹے پھوٹے تھے جبکہ 3 سلامت تھے، لیکن بڑا ہی خوفناک قسم کا پراسرار سا گھر تھا۔ ابا کہنے لگے بیٹا کیا کروں، کمپنی کی طرف سے یہی گھر ملا ہے، چند دن اس گھر میں رہیں گے پھر دیکھ لیں گے دوسری کالونی میں کوئی چھوٹا موٹا گھر۔ ابا تو چند دن کا کہہ رہے تھے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں تو یہاں چند گھنٹے بھی نہیں رک سکتی کیونکہ میں انتہائی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اور جس طرح کی اس گھر کی حالت تھی اسے دیکھ کر عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے۔ پہلے ہم نانی کے پاس ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ابا کی نوکری یہاں لگ گئی تھی۔ اس کمپنی میں ابا چوکیدار تھے۔ کمپنی والوں نے ہی یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر ابا کو دے دیا تھا کہ اپنی فیملی کو بھی یہاں لے کر آ جاؤ تاکہ کھانے پینے کا مسئلہ نہ ہو۔ اتنا وحشت زدہ گھر میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دوسرا یہاں بجلی کا مسئلہ تھا کیونکہ یہ گاؤں سے بہت الگ تھلگ چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں تقریباً 6-7 گھر ہی تھے۔ ٹوٹی ہوئی چھتوں کا ملبہ بھی کمروں میں ہی پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کس کا یہ کھنڈر مکان تھا، جو بنایا تو بڑے شوق سے ہوگا لیکن اس میں رہنے کا دل نہ کرتا ہوگا۔ اس مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل خستہ حال ہو چکا ہے۔ اماں ابا تھک ہار کر سو گئے تھے، چھوٹے بہن بھائی بھی کھیل کود کر اب چارپائی پر پڑے تھے۔ ایک میں ہی تھی سدا کی ڈرپوک جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس بھیانک اندھیرے میں سے ابھی کوئی کودے گا اور مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا جب میں نے صحن میں قدموں کے چلنے کی آہٹیں سنی۔ میں اماں کو زور زور سے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تو جیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ ناچار میں اکیلی ہی اٹھ کر صحن میں آئی جو اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ پھر میرے ہوش و حواس کھوتے چلے گئے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کالے ہیولے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نیچے گرتی چلی گئی۔ میرا نام رانی ہے، میں صرف نام کی ہی رانی تھی ورنہ قسمت تو بالکل بھکارنوں جیسی تھی۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہی ابا کے سارے رشتہ دار مر گئے تھے، صرف ان کی ایک بے اولاد بہن ہی تھی جو اس دنیا میں موجود تھی۔ ابا ان کے گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہ تھا۔ جب میں 5 سال کی تھی تو شروع سے ہی اپنی بوا کے ساتھ رہتی آئی، لیکن اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بوا کے سسرال والوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا، یوں ابا کے ہاتھ سے وہ گھر بھی چلا گیا۔ پھر ناچار ہم اپنی نانی کے گاؤں آ گئے، یہاں ایک چھوٹا سا گھر لیا جس کا بہت کم کرایہ تھا۔ ابا کی نوکری بھی ایک جگہ پر لگ گئی۔ شروع سے ہی ابا چوکیداری کا کام کرتے تھے۔ جب نانی کے گاؤں میں ہم آئے اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی۔ میرے بعد 3 بہن بھائی اس دنیا میں آ چکے تھے۔ جب میں نے وہاں گاؤں میں بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا تو پڑھنے کی ضد کرتی۔ اماں نے میری ضد کو دیکھتے ہوئے میرا سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا، لیکن میں داخل تو ہو گئی، لیکن کبھی میرے پاس جوتے نہ ہوتے، کبھی پینسل نہ ہوتی، کبھی کپڑے پھٹے پرانے پہن کر اسکول چلی جاتی۔ اسی وجہ سے اسکول کی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی کہ دیکھو تو صحیح، اسکول میں پڑھنے کا شوق ہے لیکن روزانہ استانی سے مار کھاتی ہے۔ ایسی ہی باتیں سنتے سنتے میں بڑی ہو گئی۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا۔ استانی میری سب لڑکیوں کے سامنے تعریف کیا کرتی تھیں کہ رانی پڑھنے میں بہت اچھی ہے۔ اماں نے جب گھر کے حالات دیکھے تو اس گاؤں کے امیر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ یوں کسی طرح سے زندگی کی گاڑی گھسٹنے لگی۔ 10 سال تک ہم نانی کے گاؤں میں ہی رہتے رہے، لیکن اچانک سے ابا کی نوکری ختم ہو گئی۔ اب گھر میں فاقے ہونے لگے، گھر کا کرایہ دینا بھی ضروری تھا۔ پھر ابا کے ایک دوست نے دوسرے گاؤں میں ایک فیکٹری میں ابا کو چوکیدار کے کام پر لگوا دیا۔ ناچار ہمیں اپنی نانی کا گاؤں چھوڑنا پڑا اور دور اس گاؤں میں آ کر بس گئے۔ جب اس گاؤں سے ہم یہاں شفٹ ہو رہے تھے تو میں بہت پرجوش تھی کہ نہ جانے نئی جگہ کیسی ہوگی، لیکن یہاں آ کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے جب میں نے اس کھنڈر نما گھر کو دیکھا۔ ٹوٹا پھوٹا سا گھر رہنے کے بالکل بھی لائق نہ تھا، اگر اس کا ایک کمرہ رہنے کے لائق نہ ہوتا تو۔ گھر بہت بڑا تھا جیسے عموماً گاؤں کے گھر ہوتے ہیں، لیکن اس میں گھر والی بات نہ تھی۔ یہ بالکل ایک ویران کھنڈر لگ رہا تھا۔ پہلی رات گزارنا ہی مجھ سے مشکل ہو گئی۔ رات بھر عجیب و غریب سے ہیولے نگاہوں کے سامنے آتے رہے۔ صبح ابا کام پر جانے لگے تو میں ان کے سامنے رونے لگی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا،
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر ابا کہنے لگے کہ رانی اب تو بچی نہیں رہی، 16 سال کی ہو گئی ہے، دیکھ مجھے پریشان نہ کر، پہلے ہی بڑی مشکل سے میری نوکری لگی ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے چلے گئے۔ اماں بھی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ اس گھر کی صاف ستھرائی کر کے اسے رہنے کے قابل بنا لے، رونا ڈال دیا صبح صبح۔ پھر اماں کے کہنے پر میں نے ایک پورا کمرہ صاف ستھرا کر دیا تھا، جو اس گھر کا سب سے صحیح کمرہ تھا۔ باقی کمروں میں تو جھانکنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پانی کا ایک نلکا لگا ہوا تھا جس میں سے میٹھا پانی آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ یہاں تو ہمارے جیسے ہی غریب لوگ رہتے ہیں، اب میں بھی کہیں کام نہیں کر سکتی، لگتا ہے فاقے میں ہی دن گزارنے پڑیں گے۔ تمہارے ابا کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ انہیں یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ میں بھی خاموش بیٹھی تھی، سوچنے لگی کہ اچھا بھلا تو نانی کے گاؤں میں رہ رہے تھے، وہاں پر اپنی بچھڑی دوستیں بھی مجھے یاد آ رہی تھیں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائی ابھی چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ دور دور تک یہاں کوئی سرکاری اسکول بھی نہیں تھا، وہ بیچارے کہاں پڑھتے۔ پھر دوسرے دن ساتھ والی پڑوسن اماں کے پاس آئی، کہنے لگی باجی تم اس گھر میں کیسے رہ رہے ہو؟ اس گھر سے تو رات کو عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں، آپ کو نہیں کچھ ایسا محسوس ہوا؟ اس کی بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی، جبکہ اماں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی نہیں نہیں، ہمیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں باجی، اس گھر کے مالک مکان بھی انہی چیزوں سے تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ اماں نے جب میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو مجھے وہاں سے اٹھا کر بھگا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کتنی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ پھر اس پڑوسن کی باتیں پوری رات میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ گھپ اندھیرے میں نیند بھی نہیں آ رہی تھی، پوری رات ہی دیا جلتا رہا۔ ابا کہتے رہے کہ کمپنی والوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ جلد ہی اس گھر میں بجلی لگوا دیں گے، لیکن مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ دن بھر تو میں گھر کے کام کاج میں مگن رہتی تھی، دن گزر ہی جاتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی میں بے چین رہتی، مجھے اندھیرے میں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ایک رات میں سوئی تو اچانک ہی میرے کانوں میں چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران تھی کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، سب سے چھوٹے والا بھائی بھی اب 8 سال کا ہو چکا تھا۔ یہ آواز مجھے اس ٹوٹے ہوئے کمرے سے آ رہی تھی جس کی چھت مکمل ڈھیر بن چکی تھی۔ میں رات بھر جاگتی رہی، اسی لیے یہ سب کچھ مجھے محسوس ہوتا تھا۔ باقی سب لوگ تو مزے سے اپنی نیند پوری کرتے تھے۔ آوازیں جب زیادہ ہی تیز ہو گئیں تو میں ہمت کر کے اٹھی اور اس کمرے میں جا کر دیکھنے لگی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کالے لباس میں ملبوس، لمبے لمبے بال بکھیرے کوئی عورت اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک بچہ لیٹا تھا جو اسی کی طرح کا تھا۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے کالے بال تھے، جبکہ جسامت بھی عجیب سی تھی۔ وہ بچہ ہاتھ پاؤں مار کر رو رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر دہل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں کون ہیں۔ میں وہاں کھڑی تھی، اچانک اس عورت نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ میں بری طرح سے چیخنے لگی۔ تبھی اماں ابا بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ عورت اور اس کا بچہ فوراً میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں چیخ چیخ کر ابا سے کہنے لگی کہ ابا، ابھی میں نے وہاں ایک عورت اور بچے کو دیکھا ہے۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اماں بھی حیران تھی۔ پھر بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کے مجھے کمرے میں لے کر آئیں۔ اماں سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ پھر ابا سے کہنے لگی کیا کروں میں اس لڑکی کا، اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، تم ہی جلدی کسی دوسرے مکان کو دیکھ لو، بھلے کرائے کا ہی ہو، کم از کم وہاں سکون تو ہوگا۔ میں بستر میں لیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اماں ابا کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہی کہتے رہے کہ تم نے اس گھر کے لیے اپنے دل میں وہم ڈال دیا ہے، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا میں اسے کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ وہ رونے والی عورت اور اس کا بچہ کون تھا؟ یقیناً وہ اس گھر میں ہی رہنے والی کوئی جن زادی تھی، ورنہ رات کے آدھے پہر وہ مجھے نظر نہ آتی۔ دوسری صبح میں سخت بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اماں بھی پریشان تھی۔ پھر ابا ایک طبیب کو بلا کر لائے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی ڈری ہوئی ہے، اسی لیے اسے بخار ہوا ہے۔ ابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا کروں طبیب صاحب، میری بیٹی بہت ڈرپوک ہے، کہتی ہے کہ اس گھر میں آسیب ہے،
وہ مسکرائے اور کہنے لگے ہاں یہ بچی صحیح کہہ رہی ہے، یہ گھر تو واقعی آسیب زدہ ہے۔ تم نہیں جانتے اس گھر کو جب بنایا جا رہا تھا تو ایسے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، لیکن جس آدمی نے یہ جگہ خریدی تھی وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ اس نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے مکان کی تعمیرات جاری رکھی، لیکن اسے چند دن بھی رہنا اس گھر میں نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس کا خاندان اس گھر میں شفٹ ہوا، شفٹنگ کے صرف 3 مہینے بعد گھر کے کمروں کی تینوں کی چھتیں خود بخود گر گئیں۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ سب جنات کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن نئے گھر کا یوں ڈھہ جانا بہت حیران کن تھا۔ پھر وہ راتوں رات اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہیں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ فوراً سے اس کو خالی کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس گھر میں رہائش اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی 1 دن سے زیادہ نہیں ٹک پایا۔ ابھی بھی یہ مکان 7 سال سے خالی پڑا تھا۔ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں یہاں پر اور ابھی تک اس گھر کو خالی نہیں کیا، ورنہ تو 2-4 دن سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ پاتا۔ کیا آپ لوگوں کو ساتھ والے پڑوسیوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اب اماں ابا دونوں خاموش تھے۔ میں بھی ظاہر ہے بستر پر لیٹی تھی، لیکن ساری باتیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی بھی سہمے بیٹھے تھے۔ پھر ابا کہنے لگے اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں جلد ہی دوسرے مکان کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر دوسرے دن دوا کھا کر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن میں اماں کو اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اب میں ان کے ساتھ ہی سونے لگی تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے، تیسرے دن اچانک پھر سے مجھے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھ سے تو خوف سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازے پر کوئی کھڑا تھا۔ لمبے لمبے بال بکھیرے وہ کالی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اسی دن نظر آنے والی جن زادی تھی۔ وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اچانک سے ہی ایک روشنی سی ابھری اور میں اس کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لیے اسی کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر تو گویا جان ہی نہ تھی، میں کسی بت کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میری جانب گھومی، اس کی لال آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے، اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی۔ پھر وہ کہنے لگی اس گھر کی زمین کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، کیا تم وہ خزانہ لینا چاہتی ہو؟ جب وہ بولی تو اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میں اس کا اتنا نرم لہجہ دیکھ کر حیران تھی۔ میرا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم بہت امیر ہو جاؤ گی، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ اس خزانے کو پانے کے لیے بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں پانی کا ایک کنواں ہے۔ اس کنویں میں اس گاؤں کے مولوی نے میرے 7 بچوں کو قید کر رکھا ہے۔ جبھی تو میں ان کی یاد میں روتی ہوں۔ تم بس کسی طرح میرے بچوں کو آزادی دلا دو، انہیں اس قید خانے سے نکال کر یہاں پر لے آؤ، میں تمہیں وہ سارا خزانہ دے دوں گی۔ میں بھلا یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بمشکل بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ پھر کہنے لگی کیوں نہیں تم کر سکتی؟ دیکھو میں نے اتنے دن سے تمہیں تنگ نہیں کیا، صرف اسی لیے کہ پہلے میں تم سے مدد کا کہوں گی۔ اگر تم میری مدد کرنے پر راضی ہو گئی تو تم ہی میرے خزانے کی حقدار ٹھہرو گی، ورنہ تو میں اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ میرے سارے بچے اس گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہم اس گھر کے مالک ہیں، لیکن جس کا یہ مکان تھا اس نے اس مولوی کے ساتھ مل کر میرے بچوں پر عمل کیا اور انہیں کنویں کا قیدی بنا دیا۔ اب وہ مجھ سے اتنی دور رہ رہے ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو وہ مجھے بھی وہاں قید کر لے گا، پھر ہمیشہ کے لیے ہم اس میں قید ہو جائیں گے۔ میں یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، اگر باہر جاؤں گی تو پھر اپنے بچوں کو واپس کیسے لاؤں گی؟ انہیں بھی تو میں نے آزاد کروانا ہے۔ وہ جن زادی اپنی عجیب کہانی سنا رہی تھی، بالکل ایک عام عورت کی طرح جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی ممتا کا دکھ تھا۔ اچانک وہ میرے قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی لڑکی تم بہت پیاری ہو، مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گی، بولو کرو گی نا میری مدد؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ میرا ڈر خوف تو چند لمحوں میں ہی غائب ہو گیا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی وہ عورت نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہے، لیکن اس وقت وہ مجھے ایک ماں لگ رہی تھی، ہر اس ماں کی طرح جو اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ نہ جانے میں نے کس جذبے کے تحت اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے سارے بچوں کو آزادی دلوا کر رہوں گی۔ وہ بہت خوش تھی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی، بولی ٹھیک ہے، تم میرا کام کرو، بدلے میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ وہ خزانہ جس کی پہرے داری کے لیے جنات کو یہاں پر رکھا گیا تھا، وہ خزانہ میں تمہیں دے دوں گی۔ ہمارے قبیلے کے سردار نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں جسے چاہوں وہ خزانہ دے سکتی ہوں۔ تم میرے ساتوں بچوں کو آزادی دلوا دو، وہ خزانہ حاصل کر سکتی ہو۔ مجھے کسی خزانے کا لالچ نہ تھا، لیکن اس کی ممتا کا خیال تھا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے جس طرح تڑپ رہی تھی وہ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ پھر وہ بچوں کی طرح کہنے لگی، آج کے بعد مجھ سے ڈرنا مت، میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہارے گھر کی ہر ضرورت کو پورا کروں گی، بس تم میرا کام کر دو، میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا، تم نہیں جانتی یہاں پر سب میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں نے تنگ آ کر مجھے یہاں سے بھگانا چاہا، لیکن کوئی بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوا۔ لیکن میرے بچے بہت شرارتی تھے، ایک دن اس گھر سے نکلے تو پھر کبھی واپس نہ آئے، اسی لیے میں اکیلی انہیں یاد کرتی اس پورے گھر میں پھرتی رہتی ہوں۔ وہ اپنی خوفناک کہانی سنا رہی تھی، میں سنتی رہی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جاؤ، اب جا کر سو جاؤ، مجھے یقین ہے تم چند دن میں ہی میرا کام کر دو گی۔ میں آ کر بستر پر لیٹ گئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ جیسی ڈرپوک لڑکی ابھی ابھی ایک جن زادی کی کہانی سن کر آئی ہے۔ صبح ہوئی تو میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اماں کہنے لگی، آج کون سا صدمہ لے کر بیٹھی ہے؟ تیرے ابا جلد ہی کوئی دوسرا مکان ڈھونڈ لیں گے، پریشان مت ہو۔ میں بے خیالی میں اماں سے کہنے لگی، اماں یہاں کوئی کنواں ہے؟ اماں بولی، ہاں، جو سامنے کچی مسجد بنی ہوئی ہے اس کے برابر میں ہی ایک پرانا کنواں ہے، لیکن وہاں تو پانی بھی نہیں ہے، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں اچھل پڑی۔ اس کا مطلب تھا کہ جن زادی کی کہانی جھوٹی نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے اپنی سفید چادر اوڑھی اور یہاں پر رہنے والے ایک مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ پھر میں اس مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ میں دم کروانے آئی ہوں، رات کو ڈر ڈر کر اٹھتی ہوں۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس آسیب زدہ گھر میں آ کر رہو؟ تمہارے باپ کو میں نے اسی دن منع کر دیا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہ شیطان جن زادی تمہیں وہاں رہنے نہیں دے گی۔ ان کی بات سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور وہ کہانی سچی تھی، جبھی تو مولوی صاحب نے اس جن زادی کا ذکر کیا تھا۔ پھر میں مزید یہ بات جاننے کے لیے مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ وہاں کون رہتا ہے؟ مجھے بھی عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر مولوی صاحب مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹی، ان چیزوں میں نہ پڑو تو اچھا ہے، تم نہیں جانتی اگر ایک بار ان میں ہاتھ ڈال دو تو پھر ساری عمر انہی میں پھنس کر رہ جاتا ہے انسان۔ مجھے ہی دیکھ لو، ایک آدمی کی باتوں میں آ کر میں نے ان سے زور آزمائی شروع کر دی، لیکن اس کے نتائج میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ انہی سے ڈر کر میں نے اپنی پوری فیملی کو دور ایک جگہ پر شفٹ کر رکھا ہے، وہ وہاں پر اکیلے رہتے ہیں جبکہ میں یہاں پر۔ مولانا صاحب بہت اداس لگ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھے ہیں۔ اس داستان کا کچھ حصہ تو جن زادی مجھے بتا چکی تھی، کچھ مولانا صاحب کے منہ سے پتہ چل رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی آخر یہ مجھے سمجھ میں نہ آئی۔ میں ان سے زیادہ کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، اس طرح سے وہ کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ پھر ان سے دم کروا کے میں واپس گھر آ گئی تو اماں کہنے لگی کہ تو کہاں گئی تھی اکیلی؟ جانتی ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ تو میں لاپرواہی سے کہنے لگی کہ ہاں اماں، میں ایک کام سے گئی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار اس کنویں کے پاس جا کر دیکھوں آخر اس میں کچھ دکھائی دیتا ہے یا نہیں، لیکن وہ تو برسوں سے سوکھا پڑا تھا، اس میں تو پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر دوسری رات میری سکون بھری گزری، نہ تو مجھے کسی قسم کی آہٹ محسوس ہوئی اور نہ ہی مجھے ڈر لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن زادی میری حفاظت کر رہی ہے، کیونکہ میں نے اس کا کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ پھر ایک رات کو میں اٹھی اور گھر سے نکل کر سیدھا اس کنویں کے پاس جا پہنچی۔ آس پاس کوئی بھی نہ تھا، ویسے بھی یہاں گنتی کے چند مکان تھے، کہاں میرے جیسی ڈرپوک لڑکی اور کہاں اس جن زادی کی مامتا کی خاطر میں یہاں پر کھڑی تھی۔ تبھی میں نے کنویں میں جھانکا، اچانک مجھے ننھی ننھی آوازیں آئیں،
ہمیں باہر نکالو، ہم اس کنویں کی قید میں ہیں۔ میں نے دیکھا کنویں میں کوئی عکس نہ ابھرا، وہاں تو کالا اندھیرا چھایا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم لڑکی؟ رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ میں جو اپنے آپ کو جیمز بانڈ سمجھ رہی تھی اور بنا کسی خوف کے یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اپنے سامنے اس ہٹے کٹے نوجوان کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ نوجوان مجھے گھور رہا تھا، پھر شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کہیں خودکشی تو نہیں کر رہی تھی تم؟ میں سر تھام کر رہ گئی، پھر کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو پانی کی تلاش میں اس کنویں کے پاس آئی تھی۔ تو وہ طنزیہ انداز میں بولا، اچھا، رات کے اس پہر؟ حیرت کی بات ہے، تم وہی ہو نا اس چوکیدار کی بیٹی جو ابھی 2-4 دن پہلے اس قصبے میں شفٹ ہوئے ہو؟ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ نہ جانے کون تھا، اس سے پہلے تو میں نے اسے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو لڑکی، تم نوجوان ہو، یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ نوجوان لڑکیوں کو رات کے اس پہر یوں نہیں گھومنا چاہیے۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں یہاں سے دور ایک گاؤں میں رہتا ہوں، رات کو شہر سے آ رہا تھا تو سوچا کہ یہیں پر رک جاتا ہوں، کیونکہ رات بہت گہری ہو گئی ہے۔ اس مسجد کو ہم نے ہی 2 سال پہلے تعمیر کروایا تھا، کیونکہ یہ چھوٹا سا قصبہ بالکل بنجر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ یہاں پر رہنے سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جگہ بہت بھاری ہے، جو صرف یہاں کے رہائشی ہیں وہی یہاں پر رہ سکتے ہیں، باقی کوئی اجنبی تو یہاں ڈر کے مارے رہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میرے کانوں میں رات بھر کنویں سے آنے والی آوازیں گونجتی رہیں۔ دوسرے دن ابا کہنے لگے کہ میں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے، اس کا کرایہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تم بیمار رہنے لگی ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ پھر میں اماں ابا سے کہنے لگی کہ نہیں، ہم اسی گھر میں رہیں گے، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ابا حیران تھے، پھر کہنے لگے، تم نے تو صحیح پاگل بنایا ہوا ہے، کبھی کہتی ہو ڈر لگتا ہے، کبھی کہتی ہو نہیں لگتا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ جس آسیب کے خوف سے میں ڈرتی تھی، اب میں اس کی مدد کرنے لگی ہوں۔ 2-4 دن ہی گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو میں سوئی ہوئی تھی تو پھر سے میرے کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر اٹھی تھی، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اس ٹوٹے ہوئے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہی جنزادی گھٹنوں میں منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے اب تک میرا کام نہیں کیا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں تم لوگوں کا جینا حرام کر دوں گی، یہاں ٹکنے نہیں دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ مجھے ایسا کوئی توڑ نظر نہیں آیا کہ میں اس کنویں سے تمہارے بچوں کو آزاد کروا دوں، مولوی نے تو مجھے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ پھر وہ میرے قریب آئی، رازداری سے کہنے لگی، اسی مولوی کے پاس اس عمل کا توڑ ہے، وہی میرے بچوں کو آزاد کر سکتا ہے۔ مولوی تو مسجد میں رہتا تھا، مسجد میں یہ جن زادی جا نہیں سکتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ایک بار پھر سے میں مولوی کے پاس جاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ اس نے اس جن زادی کے بچوں کو اس کنویں میں قید کیا۔ دوسرے دن میں اماں سے کہنے لگی کہ مجھے سر میں درد ہے، میں مولوی سے دم کروا کے آتی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ اکیلی مت جایا کرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ لیکن بھلا اماں کے سامنے میں ان سے کیسے کوئی بات پوچھ سکتی تھی، اسی لیے جلدی سے اپنی چادر اٹھا کر اکیلی نکل آئی۔ شکر تھا کہ مولوی صاحب اپنے حجرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ دم کروانے کے بعد میں ان سے کہنے لگی، مولوی صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جس گھر میں رہ رہی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں ایک آسیب کو دیکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں پر انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب میری بات سن کر چونک گئے، پھر کہنے لگے، تم سے پہلے بھی اسے کئی لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن سب اس آسیب سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم اور تمہارا باپ وہ گھر خالی نہیں کر رہا؟ میں نے کہا، مولوی صاحب، ہم غریب آدمی ہیں، کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہاں پر بغیر کرائے کے رہتے ہیں۔ میں جو ان کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی وہ بتا کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں اس کھنڈر نما گھر کا راز جاننا چاہتی تھی، لیکن مولوی صاحب تو وہ کہانی سنانے پر تیار ہی نہ تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے آج بھی مایوس ہی لوٹنا پڑے گا۔
तभी मैं उठकर आने लगी। अचानक मौलवी साहब की आवाज़ पर पलट कर देखा। वो कहने लगे, बेटी क्या तुम्हें उस घर में वही जिनज़ादी नज़र आई है जो मेरी दुश्मन है? मैं हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन कहा, जी हाँ, और उसके बच्चों को आपने अपनी कैद में करके उस कुएं में फेंक दिया था। वो हक्का बक्का रह गए। उन्हें शायद उम्मीद ना थी कि मैं उनसे ये बात कहने वाली हूँ। उनका राज मेरे सामने आ गया था। फिर वो कहने लगे कि ये बात किसी को ना बताना, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाऊंगा। मैंने कहा, मौलवी साहब, मैं आपसे वही कहानी सुनना चाहती हूँ। आखिर उस हवेली में ऐसा क्या हुआ था कि वो रातों रात खंडर में तब्दील हो गई? मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली। फिर कहने लगे कि ये कहानी बहुत पुरानी है। आज से 10 साल पहले ये जगह बिल्कुल खाली हुआ करती थी। यहाँ पर चूँकि खेत थे, इसीलिए ज़िम्मेदारों ने 1-2 घर बनाकर दे दिए और लोग उसमें रहने लगे। अभी 2-3 लोग ही यहाँ पर रहते थे। एक जगह खाली थी जहाँ पर पुराने पुराने दरख्त मौजूद थे। एक आदमी ने उस जगह को ख़रीदा और फ़ैसला किया कि उस पूरे इलाके को एक गांव की शक्ल दे देते हैं। यूँ ये उस गांव से मुल्हिका इलाका बन जाएगा। वो अपनी ज़मीनों की देखभाल के लिए यहाँ पर एक बड़ी हवेली बनाना चाहता था, ताकि जब भी यहाँ पर ज़मीनों को देखने आए तो वो इस हवेली में रह सके। उसे नहीं मालूम था कि ये दरख्त आसेब ज़दा थे। यहाँ पर पूरा एक जिन्नात का ख़ानदान आबाद था। वो किसी सूरत भी इस जगह को छोड़ने पर तैयार ना थे। उस आदमी ने दरख्त कटवाने का फ़ैसला कर दिया। उसने दिन रात यहाँ पर लोगों को बुलवाया और उन दरख्तों को कटवाना शुरू कर दिया। कहने वाले लोग कहते हैं कि जैसे जैसे दरख्त कटते गए, वहाँ से चीखों की आवाज़ें आने लगीं। लोग वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाते, लेकिन वो उस अमीर आदमी के नौकर थे, इसीलिए उससे बहुत डरते थे। यूँ अमीर आदमी के खौफ से वो इन दरख्तों को काटने लगे। यूँ दरख्तों को काट कर दूर फेंक दिया गया। लेकिन उन दरख्तों पर बसने वाले दोस्त जिन्नात अभी भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने उन दरख्तों की शाखों में अपना घर बना रखा था। वो दरख्त इतने पुराने थे कि उनकी जड़ें निकाली ना जा सकीं। नाचार उन्हीं दरख्तों की शाखों पर इस घर की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। ये एक बड़ी सी हवेली थी जिसमें 6 कमरे बनाए गए थे। जिस घर में आज तुम रह रही हो, ये वही हवेली थी। उसने तो अपने ख़ानदान के हिसाब से वो घर बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस घर में रहना भी उसे नसीब ना होगा। उसी ज़ेरे ज़मीन शाखों के अंदर उन जिन्नात का घर था। वो 2 मियाँ बीवी थे जिन्होंने कई बच्चे पैदा कर रखे थे। अब वो मुसलसल परेशान थे क्योंकि उस आदमी ने उन्हें सताया हुआ था। वो उनके दुश्मन बन गए। उन्होंने सोच रखा था कि उस आदमी का वो कोई नुकसान करके रहेंगे। फिर जैसे ही वो घर तामीर होने लगा तो उन्होंने ऐसी हरकत करना शुरू कर दी। मज़दूर काम करने वाले बुरी तरह से डरना शुरू हो गए। वो काम छोड़ छाड़ कर भाग जाते। मैं एक दूसरे गांव में रहता था, शुरू से ही मस्जिद की इमामत करता था। मैंने जिन्नात वगैरह के बारे में कई वजीफ़े जान रखे थे। दूर दूर से लोग मेरे पास अपना इलाज करवाने के लिए आया करते थे। फिर एक ज़िम्मेदार ने मुझे यहाँ बुलवा लिया। वो इस जगह के बारे में मालूमात लेना चाहता था। फिर मैंने अपना हिसाब किया तो मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि किस तरह से वो 2 जिनज़ादे मियाँ बीवी और उनके 7 बच्चे इस जगह पर अपना घर बनाकर बैठे हैं। वो यहाँ के पुराने रिहायशी हैं और वो किसी सूरत भी अपनी ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने सब लोगों को तंग कर रखा है। ज़िम्मेदार मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बेहिसाब पैसा दूंगा, किसी भी तरह बस मेरी उन जिन्नात से जान छुड़वा दो। मैं हर सूरत में ये हवेली बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लातादाद ज़मीनें हैं। मुझे उनकी रखवाली के लिए यहाँ पर लोगों को रखना है। अब पैसों के लालच में मैंने भी अमलियात करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मैं अमल करता रहा, वैसे वैसे उस कुएं में उस जिनज़ादी का एक एक बच्चा गिरता गया। मैं जानता था कि वो नेक जिन्नात हैं, किसी के लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं करेंगे। वो सिर्फ लोगों को डरा सकते हैं, उनका नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। पैसों के लालच में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी के बच्चों को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर रहा हूँ। बच्चों पर तो मेरे अमलियात ने असर कर दिया, लेकिन वो जिनज़ात पहले से ही इस जगह से गायब हो गया। लेकिन उसकी जिनज़ादी किसी सूरत ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं थी। और फिर उसके 7 बच्चे भी उस कुएं के कैदी बन गए थे।
جنہیں میں نے ہی اپنے عمل کے ذریعے وہاں پر قید کیا تھا۔ اب میں جن زادی پر عمل کر رہا تھا، لیکن پھر میں شدید حیرت زدہ رہ گیا جب میرے عمل کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ایک دن وہ اپنی خوفناک شکل لے کر میرے سامنے حاضر ہو گئی۔ کہنے لگی، مولوی تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کا بدلہ تجھ سے ضرور لے کر رہوں گی۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اب میں تیری جانی دشمن بن گئی ہوں۔ جس دن بھی میرے بچے میرے پاس آ گئے وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کر لیا تھا۔ دوسری طرف وہ حویلی بھی بن کر تیار ہو گئی تھی، لیکن صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ایک دن زوردار دھماکہ ہوا اور وہ حویلی زمین بوس ہو گئی۔ اس میں صرف 2-3 کمرے ہی باقی بچے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسی جن زادی نے اپنی طاقت سے اس حویلی کو گرا دیا تھا۔ زمیندار کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے، کوئی بھی اس حویلی میں رکنے کو تیار نہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کا بھی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن وہ پوری حویلی تباہ ہو گئی تھی۔ اس دن زمیندار کے خاندان کے کئی لوگ بھی اس میں رکے ہوئے تھے۔ آخر کار زمیندار نے ہار مان لی اور وہ یہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی یہاں پر رہائش رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب وہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن میں عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اگر اس جن زادی کے بچوں کو آزاد کر دیتا تو وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جب تک اس کے بچے اس کنویں میں قید ہیں تب تک وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اس کی یہی کمزوری ہے۔ اگر میں نے اس کے بچوں کو کنویں سے آزاد کر دیا تو وہ مجھ سے بدلہ لینے ضرور آئے گی۔ اسی خوف کے مارے میں کچھ کر نہیں پاتا۔ میں اپنے خاندان سے ملنا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کہیں وہ جن زادی میرے خاندان والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آج تمہارے منہ سے اس جن زادی کا ذکر سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک اس نے خود کو کسی انسان کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا سوائے میرے۔ اس کا تمہارے سامنے آنا حیران کن ہے۔ میں اس خزانے کی بات مولوی صاحب کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ اس جن زادی نے مجھے اپنے بچوں کو قید سے چھڑوانے کے لیے ایک خزانہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر میں مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ آپ نے بہت غلط کیا، ایک ماں سے اس کے بچوں کو چھین کر آپ نے گناہ کیا ہے۔ مولوی صاحب اس کا کوئی تو توڑ ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں، اگر کسی نیک آدمی کے کہنے پر وہ جن زادی مجھ سے بدلہ نہ لینے کا وعدہ کرے تو میں اس کے بچوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تبھی تو آج تک انہیں یوں قید میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے اس حویلی کی عجیب و غریب کہانی سنا دی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں مبتلا گھر آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس جن زادی سے کہوں گی کہ وہ مولوی صاحب کو معاف کر دے، اگر اسے اپنے بچے اس کنویں کی قید سے آزاد چاہیے تو اسے مولوی صاحب کو معاف کرنا ہی ہوگا۔ اس دن میں گھوم گھوم کر اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر کے اس حویلی کو بنایا گیا ہوگا، لیکن اب یہ سوائے کھنڈر کے اور کچھ نہ رہی تھی۔ شاید کسی کا خاندان اجاڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسرے دن اماں ابا سے کہنے لگیں کہ یہ لڑکی بالکل بولی ہو گئی ہے، سارا دن عجیب عجیب سوچوں میں مبتلا رہتی ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ ابا کہنے لگے، ہاں پہلے تو مجھے کہتی تھی کہ اس جگہ سے مجھے خوف آتا ہے اور اب یہاں سے جانے پر راضی نہیں ہے۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی، اسی لیے میں ابا سے جا کر کہنے لگی کہ ہاں تو میں نے کون سا کچھ غلط کیا ہے، آپ تو کرائے پر گھر لے کر رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کرائے کے گھر میں رہنا کتنا مشکل ہے، وہاں ہم بھلا کیسے گزارا کریں گے، آپ کی تنخواہ بھی کم ہے۔ ابا کہنے لگے، ہاں تو دیکھو تو میری بیٹی کتنی سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہے، اب تو عقل مندی کی باتیں کرنے لگی ہے۔ سارا دن میں انہی سوچوں میں گم رہتی تھی، اسی جن زادی کا انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس دن میں نے دیکھا جب چھوٹے بہن بھائی اماں سے ضد کر رہے تھے کہ انہیں اسکول میں پڑھنا ہے، یہاں پر تو کوئی اسکول بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں پر رہنا اب مشکل سا ہو گیا ہے، مجھے جلدی سے جلدی یہ کام کر کے ابا سے کہنا ہوگا
کہ یہ مکان چھوڑ کر ہم کہیں اور جا کر رہتے ہیں۔ پھر جیسے ہی سارے گھر والے سو گئے، آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے سے نکلی اور اسی ٹوٹے ہوئے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں اس جن زادی کو یاد کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے شدید گرمی اور حبس کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو لال آنکھوں والی وہ جن زادی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض نظر آتی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ان قریب تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کنویں کے عمل کا توڑ مل گیا ہے۔ وہ اسی مولوی کے پاس ہے جس نے انہیں وہاں پر قید کر رکھا ہے۔ مولوی کا نام سن کر وہ بری طرح بفری تھی، پھر چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہیں پر میرا دشمن ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، بس ایک بار میرے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ اگر کوئی نقصان تمہارا ہوا ہے تو نقصان اس کا بھی ہوا ہے۔ تم اپنے خاندان سے دور ہو تو وہ بھی آج کئی سالوں سے اپنے خاندان سے دور یہاں بیٹھا ہوا ہے، صرف تمہارے خوف کی وجہ سے۔ اگر اسے معاف کر کے تمہارے بچے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو اس میں تمہارے لیے بڑی خوشی ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر میں مزید کہنے لگی، مولوی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ آج ہی تمہارے بچوں کو آزاد کرنے والا وہ عمل کرنے کو تیار ہے جس کے توڑ سے وہ بچے اس کنویں کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ اداسی سے کہنے لگی کہ اتنے سالوں سے میرا جن زاد شوہر مجھ سے دور ہے، وہ اپنے قبیلے میں چلا گیا ہے، مجھے بھی وہاں بلاتا ہے، لیکن میں بھلا کیسے اپنے بچوں کو یہاں تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس مولوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، تبھی وہ تمہارے بچوں کو اس کنویں کی قید سے آزاد کر دے گا۔ وہ دل سے یہ وعدہ کرنے پر آمادہ نہ تھی، لیکن پھر اپنی ممتا کا خیال کر کے آخر کار اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ وہ بس اپنے بچے پانا چاہتی تھی۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی مولوی صاحب کے پاس گئی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ جن زادی نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھا، لیکن پھر جب میں نے اسے جن زادی کی ساری کہانی سنائی تو اس نے میری بات پر یقین کر لیا۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگا کہ کل رات کو میں وہ عمل کروں گا، اس جن زادی کی ممتا ٹھنڈی ہو جائے گی جب وہ اپنے 7 بچوں کو اپنے سامنے دیکھے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میں بھی اپنے خاندان سے جا ملوں گا۔ پھر میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ وہ عمل کیسے کرتے ہیں، میں اس جن زادی کے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ ایک خطرے والی بات ہے، لیکن اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اس خوفناک رات میں مولوی صاحب اس کنویں کے پاس بیٹھے وہ عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ تم نے دور کھڑے ہو کر یہ سب دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسا کچھ ہو جائے جس سے کسی کو نقصان ہو۔ اگر رات کے اس پہر کوئی بھی انسان یہاں سے آتا جاتا نظر آئے تو اسے میرے قریب نہ آنے دینا۔ میں اس درخت کے پیچھے چھپی دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی جیسے ہی وہ عمل کرنا شروع ہوئے، تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو موسم ٹھیک تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ درختوں کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ خوف اور دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے اس کنویں سے باہر آنے والی مخلوق کو دیکھا تو وہ ہوا کے زور پر باہر آئے تھے۔ تبھی مجھے جن زادی نظر آئی جو اسی انتظار میں تھی کہ کب اس کے بچے آزاد ہوں اور وہ ان کے پاس پہنچ جائے۔ جن زادی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج اس کی مامتا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں اداس ہو گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے جنات کی۔ مولوی صاحب نے بہت غلط کیا جس کی اسے سزا بھی مل گئی تھی۔ مولوی صاحب تو بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن جن زادی اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ بالآخر میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹی تمہارا شکریہ، اب میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ تم بھی کوشش کرو جتنی جلدی ممکن ہو اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ یہ شروع سے ہی محفوظ جگہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر پہلے کوئی اور مخلوق آباد ہو، بھلا اس جگہ کو خالی کروا کر کوئی دوسرا انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ مولوی صاحب یہ کہہ کر وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن ابا مجھے کہنے لگے،
کمپنی نے میرا تبادلہ دوسری جگہ کر دیا ہے، اب میں شہر والی کمپنی میں چوکیداری کیا کروں گا۔ اماں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی، کہنے لگیں کہ تمہارا تو ساری زندگی کوئی ایک ٹھکانہ نہیں رہا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، یوں ہی مجھے خوار کر کے رکھا ہے اپنے ساتھ۔ میں ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر ہنسنے لگی، پھر سوچنے لگی کہ اچھا ہے، شہر میں جا کر کم سے کم چھوٹے بہن بھائی اسکول میں تعلیم تو حاصل کر سکیں گے۔ پھر دوسرے دن میں اور اماں سارا سامان باندھنے لگے، کیونکہ آخر کار یہ جگہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے۔ پھر وہ اس گھر میں ہماری آخری رات تھی، جب آدھی رات کو اچانک مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھی، رات کے اندھیرے میں سب سوئے پڑے تھے، گہری سانس لینے کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اچانک ہی اس بڑے سے صحن میں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں جیسے ہی باہر آئی تو حیران رہ گئی، وہی جن زادی کھڑی تھی، جو پہلے کی طرح روتی ہوئی نہیں بلکہ خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی اچھی لڑکی، تم نے تو میرا بہت بڑا کام کر دیا، اور دیکھو اپنا انعام بھی نہیں مانگا، لیکن آج میں یہ انعام تمہیں خود دینے آئی ہوں۔ جب میں اور میرا شوہر یہاں پر پہلی دفعہ رہنے آئے تھے تو قبیلے کا سارا خزانہ ہم نے اس زمین میں دفن کر دیا تھا، پھر ہمیں اس کی نہ ضرورت پڑی اور نہ ہی ہم نے اسے نکالا، لیکن آج وہ خزانہ میں تمہیں تحفے میں دے کر جا رہی ہوں، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے بڑھ کر کوئی خزانہ قیمتی نہیں ہوتا۔ اس نے میرے ہاتھ پر کچھ رکھا، پھر میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اس خزانے کو دیکھا تو حیران رہ گئی، وہاں تو سونے کے سکے چمک رہے تھے، ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ دوسرے دن میں نے وہ خزانہ اماں ابا کو دکھایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر میں کہنے لگی کہ اماں یوں سمجھ لو کہ یہ کسی نے ہمیں تحفے میں دیا ہے۔ یہ حویلی جسے سب منحوس کہہ رہے تھے، یہ ہمارے لیے بہت قسمت والی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم سب کی قسمت بدل گئی ہے۔ میں نے ابا کے کہنے پر انہیں پوری کہانی سنائی تو وہ شدید حیران پریشان تھے۔ پھر کہنے لگے میری ڈرپوک بیٹی آج اتنے بڑے دل کی ہو گئی کہ اس نے ایک انسان کے بجائے کسی جنات کی مدد کی ہے۔ میں کہنے لگی کہ ابا وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ جس طرح سے انسانوں کو تخلیق کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اسی طرح سے جنات کو بھی خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ابا کہنے لگے آخر میری جھلی بیٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے اور کسی دوسری مخلوق سے نہیں۔ دوسرے دن ہم خوشی خوشی اس حویلی کو چھوڑ کر شہر چلے گئے۔ اب یہ شہر ہی ہمارا آخری ٹھکانہ تھا، کیونکہ ابا نے یہاں شاندار گھر خرید لیا تھا۔ ایسے گھر کا خواب تو میری آنکھوں نے بھی سجایا تھا۔ آج بھی کبھی سوتے ہوئے اس جن زادی کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی زندگی میں وہ میرے سامنے آئی تھی اور مجھے اتنا قیمتی تحفہ دیا تھا، جسے پا کر ابا کی رانی واقعی مہارانی بن گئی تھی۔